کتاب کا مطالعہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین تو طے نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی سب سے بہترین کیا ہے، البتہ ہر انسان کی نوعیت کے اعتبار سے کچھ چیزیں اس میں بدل سکتی ہیں، لیکن عام طور سے اپنا اپنا تجربہ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، تو علماء سے ان سے تجربہ لینا چاہیے کہ واقعی ان کے مطالعے کا طریقہ کیا ہے، اور ہر عالم کے پاس، ہر پڑھنے والے کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیز انسان کو ملے گی جس سے بہت فائدہ ہوگا۔ البتہ کتاب پڑھنے والے کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ کتاب کا انتخاب صحیح کرے، ایسی کتابیں پڑھے جو اہل حق کی، اہل سنت کی ہے، ایسی کتابیں نہ پڑھے جو گمراہوں کی ہیں، اہل باطل کی ہیں، اور جس میں بدعات اور شرکیات ہوں، تو سب سے پہلی خرافات ہوں، اس میں انحرافات ہوں، ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کتاب کا انتخاب۔ کتاب کا انتخاب کرنے میں انسان کو علماء کی رہبری لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے دل سے کچھ بھی پڑھے، بلکہ وہ مؤلف کے بارے میں، کتاب لکھنے والے کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں علماء سے پوچھ لے کہ فلاں کی کتاب یا آدمی معتبر ہے یا نہیں۔ اگر وہ معتبر نہ ہو تو کتاب نہ پڑھے، اور اگر عالم معتبر ہے تو ایسی ہی کتابیں پڑھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کتاب پڑھنے میں ایسا نہ کرے کہ وہ ایک ہی موضوع سے متعلق کتابیں پڑھتا چلا جائے اور دین کے دوسرے شعبے ادھورے رہ جائیں، وہ الاہم فالمہم کے اصول کو اپنائیں۔ مثلا ایک انسان عقیدہ کے بارے میں کچھ بھی پڑھتا نہیں ہے، اور ایسا انسان اسماء و رجال کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس چیز کا وہ پہلے مکلف ہے اس علم سے ابتدا کرے، وہ عقیدے سے شروعات کریں، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے تو کلمے کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ اگر یہی صحیح نہ ہو تو باقی چیزیں سیکھ کے انسان کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان جس کا عقیدہ خراب ہو، اس کے عقیدے میں شرک ہو، چاہے وہ عبادات کتنی اچھی طریقے سے کرے، چاہے وہ اخلاق کتنی اچھے بنا لے، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے اس کی تمام عبادات اور اس کے اخلاق مردود ہوں گے۔ لہٰذا اپنی ذاتی اصلاح کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ تو وہ کتابوں میں مثلا عناوین ہے، جیسے عقیدہ ہے، تفسیر ہے، اسی طرح سے حدیث ہے، پھر فقہی احکام ہے، یا اسی طرح سے ترغیب و ترہیب یعنی تزکیہ نفس کی تعلق سے کتابیں، اخلاقیات ہیں، ترغیب و ترہیب ہے، نیکیوں کی فضیلت وغیرہ، سیرت ہے اس میں۔ اسی طرح سے آگے کے مرحلے میں اصول ہیں، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، یا اسی طرح سے اور زیادہ جرح و تعدیل کا علم ہے، یا اسی طرح سے اور آگے اس سے آدمی جیسا جیسا اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی وہ دوسرے علوم حاصل کرے گا۔ اسی طرح سے کتاب بعض اوقات کسی خاص عنوان کے تحت ہوتی ہیں، کسی ایک مسئلے پر بحث ہوتی ہے، مثلا وتر کی نماز کیسے پڑھی جائے اس سے متعلق سارے احکام، استخارہ کیسے اس کے متعلق سارے احکام، اور کبھی اہل باطل پر ردود ہوتے ہیں، کسی ایک مسئلے پر اگر عوام میں گمراہی ہے تو اس کے بارے میں وضاحت ہوتی ہے، چاہے وہ خرافات عقیدے کی ہوں، چاہے وہ عبادات میں ہوں، چاہے وہ لوگوں کے معاملات میں ہوں، وہ کسی ایک عنوان پر جیسے چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، یا اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، ان کے تعلق سے مختلف کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتیبات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ دین کے جتنے شعبے اس سے متعلق ہیں ان شعبوں سے متعلق علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو انسان جس چیز کا مکلف ہے اس کا علم اس پر فرض ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے اوپر عقیدہ ہر مسلمان پر فرض ہے، عقیدے کا سیکھنا ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر فرض ہے۔ نماز کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کے جتنے بھی شرائط ہیں اور جو متمات اس کے ہیں، جو اس کو یعنی نماز کے بعد کے اذکار اور ساری چیزیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ وضو کے احکام ہیں، طہارت کے احکام ہیں، تو یہ ساری چیزیں، خواتین ہیں مثلا ان کے لیے حیض کے احکام ہیں، نفاس کے احکام ہیں، تو یہ ساری چیزیں، جنابت کے مسائل ہیں، یہ سب سیکھنا ضروری ہے۔ ورنہ آدمی پاک ہی نہ اور باقی ساری چیزیں پڑھ رہا ہے لیکن وہ حدث سے پاک ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، تو بہت بڑی غلطی ہے۔ آدمی حکومت کے مسائل کے اوپر کتابیں پڑھے اور پاکی ناپاکی اور استنجا اس کو معلوم نہ ہو، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور آج عام طور سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو کمتر جان کر ان میں لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن
ایسے مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں جس کے وہ مکلف نہیں ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ اصول یاد رکھے کہ انسان الاہم فالمہم، سب سے زیادہ اہم پہلے، اس کے بعد اور وہ علوم جو بھی اہم ہیں لیکن بعد میں آتے ہیں، ان کا علم حاصل کریں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی غریب ہے تو وہ زکوٰۃ اور حج کا مکلف نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اور حج کا علم حاصل کرنا لازم نہیں ہے۔ اب اگر وہ نماز چھوڑ کے حج کے احکام سیکھنا شروع کر دے تو یہ غلط ہوگا۔ وہ جس چیز کا مکلف ہے اس کو وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ایک آدمی تاجر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت کے احکام سیکھے۔ ایک آدمی کسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسان اس کے اپنی فصل سے متعلق معلوم کرے کہ اس میں زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں اور اس کے تعلق سے کیا چیزیں خرید و فروخت میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک انسان اس علم کا مکلف ہے جس عمل کا وہ مکلف ہے، جو عمل اس کے لیے ضروری ہے اس کا علم بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غیر متعلق چیزوں میں ایسے الجھ کے رہ جائیں کہ واقعی جس چیز پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس کا علم ہم حاصل نہ کر سکیں۔ تو کتابیں جو ہم پڑھیں گے تو ان میں انتخاب بھی علماء کی رہنمائی میں ہو کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں۔ کسی عالم سے پوچھیں، وہ جو کتاب بتائے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ آپ اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد پھر عالم سے پوچھیں کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، اب اس کے بعد اب کیا پڑھوں۔ تو اس طرح سے علماء کی رہبری میں ہم پڑھتے چلے جائیں۔ اس میں مزید یہ کہ جب کتاب آدمی پڑھے تو اس میں اصول یہ یاد رکھے اور اس غلطی سے بچے کہ وہ موٹی کتابوں کو ترجیح دینے لگے۔ عام طور سے طلباء کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ موٹی اور بڑی کتابیں پڑھنے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس میں نفس کی لذت بھی ہوتی ہے، آدمی بتانا چاہتا ہے کہ میں بڑی کتابیں پڑھنے کے لائق ہوں، تو اس میں علو نفس بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ کسی عالم کے پاس جا اور کہے کہ مجھ کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بتائیے، اور وہ عالم اگر 15-20 صفحات کی کتاب دے اور کہے پڑھو، تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی بڑی کتاب چاہیے، اور چھوٹی کتاب پڑھنا وہ چھوٹے ہونے کو سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا چھوٹی کتاب پڑھوں گا۔ یاد رکھیں کہ طلب علم میں علماء نے یہی اصول بتلایا کہ پہلے آدمی مختصرات کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد مطولات۔ کیوں؟ چھوٹی کتاب اکثر انسان کے لیے زیادہ نافع ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں بہت بنیادی باتیں ہیں، اگر یہ حاصل نہ کرے اور بڑی کتابوں میں چلا جائے تو اصل اور بنیادی باتوں سے محروم رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ آدمی جب چھوٹی کتاب پڑھتا ہے تو کتاب جلدی ختم ہوتی ہے اور آدمی ایک چیز اچھی طرح سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن موٹی کتاب اور بڑی کتابیں جب پڑھنا شروع کرتا ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے اور آدمی تھک کے درمیان سے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تبدیلی چاہتا ہے، اور جب ایک ہی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے ایک وقت کے بعد اس کے اندر اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آدمی پہلے ضروری علم حاصل کرے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر عنوان پر پڑھ لیں، جیسے وضو عقیدہ ہے، توحید کیا ہے، اسی طرح سے ارکان ایمان کیا ہیں، اسی طرح سے طہارت کے مسائل، وضو کیسے کریں، یا جنابت وغیرہ کے احکام سے متعلق غسل وغیرہ کے احکام ہیں، یا نماز کی شروط کیا ہیں، اسی طرح سے نماز کا طریقہ کیا ہے، پھر اس کے علاوہ رمضان ہے تو روزوں کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یا اسی طرح سے دیگر احکام ایک ایک کر کے جن جن اعمال کا وہ مکلف ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ان اعمال پر ہیں، ان کو پڑھیں۔ یہ طریقہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ علم کا مقصود عمل ہے۔ علم کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں یہ ظاہر کرے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ واقعی وہ چیز جانے جس کا اس کو عمل ضروری ہے۔ پھر جب کتابیں انسان پڑھنا شروع کرے تو اس میں دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی استعداد دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من العمل ما تطيقون، اعمال میں سے تم وہ اختیار کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ بعض لوگ ایک ایک دن میں ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، اب یہ بھی ویسا کرنے کی کوشش کرے تھک جائے گا۔ ہر ایک کی رفتار الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی یاد رکھنے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ طالب علم میں اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب مکمل کرنے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے، اور کتاب کا علم حاصل ہو یا نہ ہو وہ مکمل کر کے خوش ہونا چاہتا ہے کہ میں نے کتاب ختم کی۔ کتاب کا مکمل کرنا اصل نہیں ہے، اس میں موجود باتوں کا سیکھنا اور اس علم کا حاصل کرنا اصل ہے۔ لہٰذا چاہے اس کی رفتار تھوڑی کیوں نہ ہو، وہ مسلسل ایک رفتار سے کتاب پڑھتا چلا جائے۔ مثلا
ایک آدمی مثال کے طور پر 100 صفحات کی کتاب ہے، ایک آدمی سب سے پہلے دیکھ لے کہ میں ایک صفحہ کتنے منٹ میں پڑھ سکتا ہوں اچھی طرح سے سکون کے ساتھ. مان لیجئے وہ 5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے ایک دم ہر چیز کو سمجھتے ہوئے. اب 5 منٹ کے حساب سے وہ اندازہ لگائے کہ ایک صفحہ جب میں 5 منٹ میں پڑھتا ہوں تو مجھ کو میرے پاس روزانہ کتنا وقت ہوتا ہے کہ میں کتاب پڑھ سکوں. مان لیجئے صبح میں اس کے پاس وقت ہوتا ہے، یا رات میں وقت ہوتا ہے، یا دوپہر میں وقت ہوتا ہے، جب اس کی طبیعت میں انشراح ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نیند آ رہی ہے اور وہ اس وقت میں پڑھ رہا ہے اور آدھی بات یاد آدھی بھول جائے. تو ایسا وقت جس میں وہ فریش ہوتا ہے، مان لیجئے صبح کا وقت ہے، وہ ایک دم فریش ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھنے کا مزاج اس میں ہے، یا رات میں سارے کام نپٹا کر آخر میں وہ کچھ پڑھ سکتا ہے. اس وقت میں اس کو تنہائی میں سکون کے ساتھ پڑھنے سے باتیں یاد رہتی ہیں. ہر ایک کا اپنا وقت الگ ہوتا ہے. تو اس وقت میں اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ مان لیجئے اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اب اگر ایک آدمی 5 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے تو آدھے گھنٹے میں کم سے کم 6 صفحات وہ پڑھ سکتا ہے. اگر 3 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے، اور عموماً ایک آدمی 3 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں پڑھنے والا ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو 3 منٹ لگتے ہیں. 3 منٹ کے اعتبار سے آدھے گھنٹے میں اگر آدمی دیکھے تو 10 صفحات وہ پڑھ سکتا ہے. اگر 10 صفحات کے حساب سے وہ پڑھنا شروع کرے، اگر 100 صفحات کی کتاب ہے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتاب میں کتنے دن میں ختم کروں گا. مان لیجئے 100 صفحات کی کتاب ہے، ایک دن میں اگر 10 صفحات آدھا گھنٹہ پڑھ سکتا ہے تو 100 صفحات 10 دن کے اعتبار سے ہر دن میں 10 دن میں وہ ختم کر سکتا ہے. تو اس طرح سے ایک آدمی مختلف کتابیں مختلف دنوں میں ختم کر سکتا ہے. اس اندازے کو اگر آدمی یاد رکھے کہ روزانہ مجھ کو کتنا پڑھنا ہے تو وہ اتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں تھا پہلے کہ میں اتنا زیادہ پڑھ سکتا ہوں. پھر ایک کام یہ کرے کہ اگلی کتاب پہلے سے تیار رکھے. جب یہ کتاب ختم ہونے لگے تو اس سے پہلے ہی اگلی کتاب اس کے سامنے شیلف پہ رہنا چاہیے. ایک کتاب ختم کرنے سے پہلے دوسری کتاب وہ لا کر رکھ دیں تاکہ درمیان میں اس کے پھر چھوٹنے کی وجہ سے کام چھوٹ نہ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کتاب پڑھ لی، اب دوسری کتاب کون سی پڑھوں سوچنے میں ہی 1 مہینہ نکل گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کے پڑھنے کے دوران ہی وہ دوسری کتاب فوراً کسی عالم سے پوچھ کر یا جیسا بھی کسی کی رہبری اس کو ملتی ہے اس کتاب کو تیار رکھے. جیسے ہی ختم ہو گئی اس کتاب کو پڑھنا شروع کرے. اس طرح سے آدمی کا پڑھنا جاری رہے گا، اور پڑھتے پڑھتے انسان کی رفتار بھی بدلے گی. وہ 3 منٹ کی بجائے 2 منٹ اور 1 منٹ پہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا یہ پڑھنے کا عادی جب ہو جاتا ہے تو اس کی رفتار اور یاد رکھنے کا اس کا انداز بھی زیادہ قوی ہو جاتا ہے. اس طرح سے کتابوں کا مطالعہ کریں. کتاب پڑھتے وقت میں اگر دوسرے کی کتاب نہیں ہے، اپنی کتاب ہے خریدی ہوئی یا لائبریری کی نہیں ہے، تو اس کتاب میں وہ نشانات بھی لگا سکتا ہے. جیسے مثلا کوئی اہم جملہ اس میں آ گیا، کوئی حدیث ہے اس کے اندر، کوئی آیت ہے، اس کی تفسیر میں ایک خاص جملے میں مختصر الفاظ میں کسی مؤلف نے اس کو سمجھایا ہے. مفید جملے جو علماء کے ہوتے ہیں یا خاص دلائل ہوتے ہیں جو دوسری کتابوں میں شاید مشکل سے ملیں، تو ان چیزوں کو مارک کرتا چلا جائے، مارکر کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، اور بہتر ہے کہ پینسل کے ذریعے سے کرے تاکہ اس کو اگر غلطی سے زیادہ مارک کر لیا یا لکیر ٹیڑھی چلی گئی تو اس طرح سے اس کو پھر سے مٹا کے وہ صحیح کر سکتا ہے. تو اس طرح سے کتابوں کے اوپر وہ مارک کرے جو مہم یا اہم جملے ہوتے ہیں، ان کو دلائل ہوتے ہیں، اور ممکن ہو تو سائیڈ میں اس کے لیے حاشیے میں لکھ بھی دے کہ یہ کس سے متعلق، مثلا توحید سے متعلق ہے، فقہ سے متعلق ہے، یا کسی اور اصول سے متعلق ہے، علم حدیث سے متعلق ہے، تو اس کو حاشیے میں کتاب کے سائیڈ میں لکھ لے تاکہ ڈھونڈتے وقت میں اس کو وہ آسانی سے مل جائے. اس سے اور زیادہ آگے بہتر چیز یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک انسان ایک اپنی بیاض بنائے، ایک نوٹ بک اپنی بنائے، اور اس کے اندر صفحے کے 2 حصے کم سے کم کرے. دائیں طرف اگر اردو یا عربی میں لکھ رہا ہے تو جو دائیں طرف ہے رائٹ میں اس کا چھوٹا حاشیہ ہو، اور بائیں طرف جو ہے یہ بڑا حاشیہ اس کا ہو، یعنی دوسرا حصہ بڑا ہو. اب دائیں طرف جو مان لیجیے کوئی حدیث اس کو ملی کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اب یہ حدیث اس کو کسی عالم کا کلام اس پر مل گیا کہ انسان کے بدن میں دل کا مقام بادشاہ کی طرح ہے، دل صحیح ہو جائے تو بادشاہ کی حکومت سارے جسم پر ہوتی ہے، اس کا جسم بھی صحیح چلے گا. اعضاء انسان کے قلب کے تابع ہوتے ہیں، اور کوئی حکمت کی بات اس میں اس کو مل گئی. اب اس کو وہاں پر وہ کتاب میں تو انڈر لائن اس نے کر لیا،
لیکن ساری کتابیں گھر میں ہیں اور ان سب میں ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہے، لہٰذا ایک نوٹ بک کے اندر وہ اس کو لکھے تزکیہ، اور تزکیہ کے تعلق سے یہ بات ہے، اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ نقطہ کس خانے میں جاتا ہے، اور وہ اپنے خانے بنا سکتا ہے، جیسے عقیدہ، اسی طرح سے تفسیر، فقہ، یا اسی طرح سے اخلاق یا حدیث یا اصول، یا اسی طرح سے سیرہ، یا اسی طرح سے اور کوئی عنوان اس کے ذہن میں ہے، ان عناوین کے ہیڈنگز وہ بنا لے، اور انہی ہیڈنگ کے تحت جب بھی کوئی بات آتی ہے سائیڈ میں اس کا عنوان لکھ لے، جیسے توحید، اور توحید سے متعلق بات، یا تزکیہ یا اس سے متعلق بات، یا اسی طرح سے اصول حدیث، تو اصول حدیث لکھے اور اس کے بعد وہ اصول لکھے جو کسی محدث نے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو اہم چیزیں، یوں بھی نہ کرے کہ سارا پوری کتاب اس میں بھرنا شروع کر دے، واقعی جو بہت ہی اہم چیزیں ہیں، جو مختصر الفاظ میں بڑی بات اس کے لیے ہو، یا پھر ایک بڑی لمبی عبارت ہے لیکن اس کے اندر بہت اہم بات ہے، اس عبارت کے تعلق سے وہ کوئی جملہ اپنی طرف سے بیاض میں لکھے اور سائیڈ میں اس کا عنوان درج کرے۔ اس طرح سے بہت ساری مفید باتیں اس کی نوٹ بک میں جمع ہو سکتی ہیں۔ بعد میں جب کئی سالوں کے بعد وہ اس نوٹ بک کو دیکھے گا، اور ایسی کئی نوٹ بک بعض اوقات بن سکتی ہیں، تو اس کو احساس ہوگا کہ اتنے سالوں کا مطالعہ اس کے ایک نوٹ بک میں جمع ہو گیا ہے، اور بعد میں کئی سالوں کے بعد ڈھونڈنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں اس طرح کی جو آدمی کی نوٹ بکس ہوتی ہیں وہ اس کے کام آتی ہیں۔ علم کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کو لکھ کے جمع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مثلا علماء کے دروس وہ سن رہا ہے، اس میں بھی کوئی بات اگر بہت اہم عالم سے سنی ہے، یا وہ نقاط بیان کریں فلاں چیز میں 4 باتیں سیکھنے کی ہیں، یا اس طرح کی جو بھی ہیں، تو جب آڈیو سن رہا ہے اس وقت میں بھی وہ اس طرح کی مفید باتیں لکھ سکتا ہے۔ بعض اوقات علماء مختلف کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان ساری کتابوں سے مراجعات کرے، لیکن اس عالم کے خطاب سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، تو وہاں پہ وہ لکھ سکتا ہے کہ ماخوذ من کذا و کذا، یہ فلاں درس سے، فلاں خطاب فلاں شیخ کے اس سے ماخوذ ہے۔ تو طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ کتابوں اور خطابات میں جو بھی علم علماء سے لے، کتابوں سے حاصل کرے، اس کو درج کریں، محفوظ کریں، اس میں سے منتخب جو بھی علم کے موتی ہیں ان کو جمع کریں۔ تو اس طرح سے ایک آدمی کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس میں مزید اور باتیں یہ ہیں کہ اس کا صحیح وقت چنیں، اس کے لیے صحیح جگہ چنیں۔ بعض اوقات شور شرابے کی جگہ ہوتی ہے اور آدمی وہاں پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا ذہن بہت بوجھل ہوتا ہے اور اس وقت میں آدمی پڑھے تو اس کو نیند آتی ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، ایک ہی سطر پہ آدمی بار بار گھومتا رہتا ہے اور اگلی لائن پہ نہیں جاتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے۔ تو ایسے اوقات کا انتخاب نہ کرے۔